کچھ بندے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اسی کھرے ہاں تو سچے ہاں، جتھا بولنے ہیں سچ بولنے ہیں تو کھرا بولنے ہیں، تاں ہی اسی لوگوں کو پیڑے لگنے ہیں، تاں ہی اسی لوگوں کو کوڑے لگنے ہیں۔ تو ہر جگہ پہ حق سچ جو ہے وہ ببانگ دہل نہیں بولا جاتا۔ شیخ سعدی شیرازی آپ ایک گلستان سعدی آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں، 2 کتابیں آپ نے لکھی ہے، بستان سعدی، گلستان سعدی۔ بستان سعدی جو ہے یہ نظم کی شکل میں ہے، نظموں کے اندر واقعات لکھے ہیں، گلستان سعدی جو ہے نثر میں ہے، اس کے اندر آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک جو قیدی تھا اس کی سزا کا حکم دیا، اس کو پھانسی لگا دیا جائے۔ اس مجرم نے نا جب دیکھا کہ اب بس میں نے مر جانا ہے تو اپنا آخری غصہ نکالا بادشاہ پہ، اس نے بڑبڑ کی جو وہ کہہ سکتا تھا، اس نے کہا اس سے آگے کیا کر لے گا، سزا کا حکم دے دیا، اب اس سے آگے کیا کر لے گا۔ اس کے من میں جو آیا نا اس نے بکا بادشاہ کو۔ اب وزیر نے کہا کہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا وزیر کو جو پاس تھا، اس نے کیا کہا، بتاؤ مجھے اس نے کیا کہا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ عذاب سے دور کر دیے گئے ہیں۔ یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ عذاب سے دور کر دیے گئے۔ تو بادشاہ جو ہے نا اس کے دل میں رحم آ گیا، اس نے کہا اس کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا کیا۔ اب دوسرا وزیر کہتا ہے اس وزیر کو تو نے جھوٹ بولا بادشاہ سے، تو نے جھوٹ بولا، گناہ کیا۔ اس وزیر نے کہا جھوٹ ہوتا ہے کہ جو کسی کو نقصان پہنچائے، جو کسی کی جان بچا لے وہ جھوٹ ہے نہیں ہوتا۔ تو شیخ سعدی یہاں پہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہم ایسا سچ بولتے ہیں کہ جس میں 2 خاندانوں میں لڑائیاں لگ جاتی ہیں، فتنہ پھیل جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، 2 خاندانوں کو قتل کر دیا جائے نا وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا 2 خاندانوں کے اندر زہر گھول دیا جائے، فتنہ برپا کر دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ سچ بھی ہمیشہ وہاں پہ بولنا چاہیے جہاں پہ کسی کی جان بچتی ہو، کسی کی عزت بچتی ہو، کسی کا مال بچتا ہو۔ جس سچ سے کسی کی جان جاتی ہو، فتنہ ہوتا ہو، فساد ہوتا ہو، قتل و غارت ہوتی ہو، کسی کی عزت کی نیلامی ہوتی ہو، اس سچ کی جگہ بندے کو خاموش رہنا چاہیے۔